نصیب نصیب
ان کے حق میں سب سے پہلی آواز شیعہ سنی کے حضور نے تضامن حضرت سیدنا امیر المؤمنین کے ساتھ آپ جب شدید بیمار ہوتے ہیں 20 سال کی عمر مبارک میں اور آپ کا بالکل حاصل ہو گیا تھا اللہ نے چند کی بات شدید طور پر حاصل کی مثالیں جس سے تین راتیں شیعہ سنی کتابوں میں واضح ہے حضرت سیدنا امیر المؤمنین تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد کائنات انسانی کی افضل ترین ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہمارے پاک کے حکم کے مطابق شام جب بھی کوئی کام ہوا ہوتا ہے آپ آگے ایمان سے مسلمانوں کے کہ وہ سارے مجرم اسے آپ لازمی طور پر مشورہ کرنا چاہیے اور ہمارے پاس مسلمانوں میں جتنے اہم کام ہوا کرتے ہیں وہ آپس میں مشورے سے ہوا کرتے ہیں اگر مشورہ نہیں کرتے تو گویا کہ قرآن میں ہمیں جو کامیابی کے ذرائع اسباب دنیا میں بتائے ہیں تو ہم ان اسباب کو پورا نہیں کر سکتے ہمیں یہ تعلیم ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ محض اپنے علم کے اوپر محض اپنی عقل اور کاغذ کے اوپر بھروسہ نہ کیا کرے آج فرقہ واریت کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی آج خود ایک ہی جماعت اور ایک ہی عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے درمیان بہت زیادہ انتشار پایا جاتا ہے اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی جو اتنا بڑا انتشار اور اختلاف ہے اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ہم میں سے ہر انسان اپنے آپ کو اپنے خود سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ بس سب سے زیادہ علم ہے وہ میرے پاس ہے سب سے زیادہ سمجھ ہے وہ میرے پاس ہے اور سب سے بڑا مسئلہ دنیا کا ہر صحیح ترین دانشور سب سے بڑا اور ہر باریکی کو اور اونچائی کو سمجھنے والا انسان جو دنیا میں میں ہی ہوں جہاں پر خود ہی ایک فیصلہ لیتا ہے اور پھر اونچائی کرتا ہے پھر جب آگے زندگی کے حقائق سامنے آتے ہیں جو بہت زیادہ پریشانی وہ مقدر میں آ جاتی ہے لیکن جو اللہ پاک نے ہمیں راتبائی پرانے بات میں ادا کر کے ہم لوگ شورا بہنوں مسلمانوں کے ذاتی معاملات معاملات یا گلی محلہ بستی گاؤں کے معاملات شہر کے معاملات یا پورے علاقے اور معاشرے کے معاملات ان کے تو سارے معاملات اول سے لے کر آخر تک وہ باقی مشورے کے ذریعے سے کرتے ہیں اور وغیرہ آنند کا صفہ ملاقات کو زیادہ لازم کرایا ہے شاورہ مشاورہ تک باب مفاعلہ سے بات ہوتا ہے آخر شاور ہو فی الامر جب تک کوئی طریقہ صارف نہ کرو الامر بالمعروف بھائی اللہ پاک نے یہ چیز ہم پر عرض کرا دی ہے کہ ہم کوئی بھی بڑے معاملات میں مشورہ ضرور کیا کریں جن لوگوں پر ہمیں اعتبار ہو اور جن لوگوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندے کس معاملے میں اللہ کی اور تجربہ کرتے ہیں اور پھر یہ قابل اعتبار ہوتے ہیں اور پھر جس سے مشورہ کیا جائے محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان گرامی المستشار مختار جس سے مشورہ لیا جاتا ہے تو وہ مشورہ اس کے پاس امانت ہوتا ہے اور امانت میں خیانت کرنا یہ جائز نہیں ہے جہاں تک حدیث صحیح کے اندر موجود ہے کا ایمان نے بندہ امانت رہو جس بندے کے اندر امانت نہیں ہوگی جو چیز اس کو بطور امانت دی جائے کوئی بات اس کو بطور امانت بتائی جائے کوئی مشورہ اس سے دیا جائے کوئی ذمہ داری اس کو دی جائے روپیہ پیسہ بطور امانت رکھا جائے اور اس بات میں ذمہ داری کو صحیح نہ بتاتا ہے پیسے کی حفاظت نہ کرے آپ نے مشورہ کیا اور لوگوں کو بتانا پڑے گی آپ دوسرے اس بات میں مشورہ کیا یاد رکھیے محبوب کریم علیہ السلام کا فرمانے کے نام یہ لا
جس بندے میں امانت کی حفاظت کا سلیقہ اور اہمیت نہیں ہوتی فرمایا ایمان سے خالی ہوتا ہے، ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایات میں صحت کے ساتھ کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ المجالس کو امانت یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مشورے کرتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، دو چار ہوتے ہیں، وہ مجلس کے اندر کی جو بات ہوتی ہے وہ بھی امانت پر ہے۔ اگر اس مجلس کی کوئی بات آپ باہر نکالنا چاہتے ہیں تو جتنے بندوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ بات ہوئی تھی آپ شریعت کے آپ ان کی پہلے بات کریں، آگاہ کریں، لیکن فلاں دن آپ کو یاد ہوگا فلاں موقع پر اب 3 بندے بیٹھے اور فلاں بندے کے بارے میں یا فلاں مسئلے پر آپ کی اور بندی کو سے بات کی اور میں اس بات کو فلاں بندے کو بتانا چاہتا ہوں کیا مجھے تم نے بھی اپنی لائف پر اجازت ہے کہ وہ میں بات کرنے کا بات کرنا ایسا ہے کہ اب کئی لازمی کی وجہ سے یا کسی قانونی جذبے کی وجہ سے کوئی تفصیل بات کی اور بچہ بھی کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو یہ نہیں فوراً کی بات آیا کو امانت ہے اور پھر چغل گوئی کس کو کہا جاتا ہے، اسی چیز کو چغل گوئی کہا جاتا ہے۔ صحیح حدیث سے صحیح ہوگی یہ تو 5 قبریں ہیں اور ان 5 قبروں میں سے پہلے والی امت ہوگی موسیٰ علیہ السلام کی امت کے 2 جہاں مسلمانوں کو عذاب ہو گئی ان 2 مسلمان جو پہلی امت کے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے قبر اور فرمایا کہ کسی اور بڑی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا اور پہلے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ تارا لا نسکن سے ہو بلند ہو گئے اور بھی روایت تارا لا نسکن سے ہو پھر پیشاب ہو گئے کہ جب یہ مسلمان چھوٹا پیشاب اس کو آیا کرتا تھا تو یہ جگہ کا انتظام نہیں کیا کرتا آج کے شہروں میں تو واش روم بنے ہوئے بات الکلام اس قسم کے بنے ہوئے ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں لیکن پہلے جب یہ سہولتیں ملی تو چونکہ دین اسلام انسان کو طہارت اور پاکیزگی کا درس کرتا ہے۔ بندہ مومن کا تعلق ہر وقت اللہ پاک کی بارگاہ کے ساتھ پورا رہتا ہے۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ پاک خود جمال اور حسن کو پیدا کرنے والا ذات ہے، وہ خود بھی حسین ہے اور حسن کو زینت کو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ طاہر اور طیب لوگوں کو پسند کرتا ہے اور ہمیشہ پاک رہنے والوں کے ساتھ دوستی اور اپنی شان کے لائق محبت کرتا ہے اور پاک کے ساتھ ہوگا ہے اننا بے شک اللہ تعالیٰ جو بہت کثرت کے ساتھ توبہ کرنے والوں سے ہوتا ہے اور جو بہت زیادہ اپنے ظاہر اور باطن بات کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرواتا ہے۔ مومن کا تعلق جو ہے اللہ پاک کے ساتھ ہوتا ہے، اس لیے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی، جتنے مبارک صحیفے نازل ہوئے، جتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام تشریف لائے ان کی تعلیمات میں لباس جسم اور اپنے باطن اور دل کی اپنے خیالات کی اپنے ماحول کی چیزوں پاکیزگی اور طہارت کا ابتدائی ہے وہ بہت تاکید کے ساتھ دیا ہے۔ ایک شخص کو اس لیے ہو رہا ہے چھوٹا پیشاب کرتا تھا، نہیں دیکھتا تھا کہ نیچے جگہ سخت ہے یا نرم ہے، چھینٹے ہوئے نماز کے اوپر پیشاب کے چھینٹے ہوتے ہیں جس سے اس کا تھوڑا بہت رہا اگر بات نہیں ہے تو آپ کیا استعمال کریں
پانی مجسر ہے، پانی استعمال کرے. تو الغرض فرمایا وہ چھوٹے پیشاب کے حوالے سے پیشاب کرتے ہوئے بھی احتیاطی کرتا تھا اور اس کے بعد بھی اپنے آپ کو خطرے سے بچانے کا اہتمام نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کو پتا ہوا ہے. اور اتنے بات کا ہمارے پیارے آقا نبی علیہ السلام نے ہر امتی مرد و عورت کو اس طرح سے پر عام کا آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امتی ہو اس طرح سے چھوٹے پیشاب کے قطروں سے چھوٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے کرو، پاک اور صاف بنا کرو. میں اتنا عام کا تصادم کر رہی ہوں اس لیے کہ قبر میں اکثر جو عذاب ہوتا ہے تو وہ چھوٹے پیشاب کے چھوٹوں سے اور قطروں سے نامزدگی کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اگر صحیح بات ہے سب نے فرمایا کہ یہ تو عذاب ہے. اور دوسرے بندے کو عذاب ہو رہا ہے بس دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے تانا یمشی بالناس بالنبی وہ چوریاں کرتا ہے. لوگ اس پر اعتماد کر کے اس کے پاس آپ بیٹھتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کسی انسان کو کسی اپنے دوسرے سے اس بات کی کوئی بھی تکلیف پہنچی ہو وہ اس کے دکھ سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور وہ اتنی تکلیف کو اٹھا کر گرتا ہوتا ہے اور ہر بندے کے آگے وہ نہیں کر سکتا. وہ پھر اس پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے آپ کو احساس کرتا تھا اپنے ذہنی دباؤ سے نکلنے کے لیے اس ٹینشن اور پریشانی سے نکلنے کے لیے اعتماد والے بندے کے سامنے وہ آپ کو تکلیف بیان کرتا یار خدا کی دے کہ شاید میرا عظیم اور مجھے اتنا مالی سرد پہنچا دیا اسے میری مصر کا پیار نہیں کیا تھا اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا بیچارہ اپنا وسن جو ہے وہ اتار رہا ہے. آپ اس کو بخش کر اور پورا کرے گا اور مشورہ کر کے اور غصے میں ابھی آپ نے اس کے بارے میں کوئی قدم غصے میں اٹھایا ہوا قدم اکثر غلط ہوتا ہے. یہ آپ دیکھتے ہیں کتنی طرح کے ہوتے ہیں اور استادوں کے ساتھ کی خدمت میں ہم جب بھی آستانہ بیٹھتے ہیں تو ہماری کتنی مائیں بہنیں بیٹھ کر اپنے شوہروں کے ساتھ حقوقوں کے ساتھ اور کتنے حضرات طلاق کے مسئلے کے علاوہ کوئی مسئلہ دارالافطار میں آج نہیں رہتا. نماز کے بارے میں سوال بیٹی کو وراثت دینے کے بہن کا کتنا حصہ بڑے پاکستان کی جان کی مثال کے بعد وہ کبھی سوال نہیں کرے گی. طلاق 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 اور اکثر طلاق غصے کے اندر ٹینشن کے اندر ذہنی دباؤ کے اندر. اور ہمیں تو بتایا گیا ہماری ساری کتابوں کے اندر مفتی صاحب جب بیٹھے ہو اور غصے کی عادت میں ہو تو ان سے کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ غصے کی عادت میں مسئلہ نہ کرے بلکہ کہا ہے بھائی میں ابھی نارمل حالت میں نہیں ہوں، میں نارمل میرا کام نقصان ہوا ہے یا کام پریشانی ہے میں ہوں دوسرے کی حالت میں لہٰذا مجھے شریعت اجازت نہیں دے رہی کہ میں آپ کو مسئلہ آپ کا طلاق اور آپ بھی پھر اسلام میں کیا کرو میرے استاد جی میں نے آج ہی آپ پر مسلط ہو کر ہی جو ہے مسئلہ پوچھ کر جاتا ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں آپ عالم ہو کر اس کی بات کر رہے ہم نے آپ کو کیا مسئلہ کرنے کی کوشش کی تو دیکھو اسے شریعت نے مبارکہ کرو. جب بھی عالم دین جب بھی استاد صاحب جب بھی مفتی صاحب ہمارے فقیر ہمارے علامہ صاحب غصے میں بیٹھے ہوئے ہو ذہنی دباؤ کے اندر آئے ہوئے ہو موجود ہوتی ہے علم بھی ان کے پاس ہوتا ہے لیکن ادراک صحیح ان کا کام کر رہا ہوتا تو وہ غلط مسئلہ بتا بیٹھے تھے. اور یہ اللہ اس کے معلوم ہے اسلام کی شریعت مبارک ہے اپنی طرف سے ہم اس میں نہیں اپنا موقع نہ کر سکتے. اس لیے سوال کرنے والے کو اصرار کرنا چاہیے کہ یہ ضرورت ابھی
نہیں اور آگے کے پاس چلے جانا چاہیے اور کسی فقیر یا مفتی صاحب سے رابطہ کرنے کا چاہیے. غصے کی حالت میں جو ہے وہ آنے مفتی صاحب کو فتویٰ دینا جائز ہے. اسی طرح کتابوں کے اندر قاضیوں کے معاملے میں بھی ہے ہمارے قاضی صاحب ہمارے جج صاحب ہمارے مجسٹریٹ صاحب کی چائے کی شخص جب غصے کی حالت میں شریعت کے تحت پابندی لگائی غضب اور غصے کی حالت میں نہ مفتی صاحب کو اجازت شریعت مبارکہ دیتی ہے اور نہ ہی قاضی صاحب کو اور جج صاحب کو اجازت ہے کہ وہ غصے کی حالت میں فیصلہ کریں یا غصے کی حالت میں فیصلہ لینے کا بالکل ریلیکس ہو بالکل اپنی صحیح حالت میں ہو اس وقت کو فیصلہ جاری کروائے یا دوبارہ طور پر فیصلہ جاری کرے. غضب کی حالت میں ہم لوگ کو جو سب سے بڑا زندگی اور ان کو لباس کا مسئلہ آ جاتا ہے. صرف ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہوتا قانون کا بھی مسئلہ ہے جو صرف اللہ کے رسول کے سامنے اپنے والدین کو چھوڑ کر آتے ہیں بھائی کو چھوڑ کر آتے ہیں. سب سے قیمتی ترین چیز عورت ہوتی ہے اس کی غذا ہوتی ہے شرم ہوتی ہے پردہ ہوتا ہے اس کی عزت و آبرو ہوتی ہے اور نکاح کے الزاموں کو قبول کیا میں الفاظ کے نتیجے میں دباؤ کو موجود بھی نہیں. اس نے اپنا شرم اپنے قوم قبیلے خاندان کی عزت کی بلکہ کی سہولت کی اور اتنا بے وفا نکلا کہ کوئی چھوٹے موٹے معاملے بنے اور اس کو فیصلہ کروایا طلاق کا وہ بھی اس سے کیا اور زیادہ تر اس سے احترام ہوتا ہے. غصہ جو ہے اس کی 3 بار اور 3 درجات ہیں اور اکثر اسے طلاق بالکل شریعت کے برخلاف ہوتا ہے. اس لیے بھائی مشورہ آتا تو بیچارہ پریشان تھا اس کو کسی عزیز سے دکھ پہنچا کاٹا تاکہ وہ بھی ذرا ہماری مجلس اس نے بات کی تو ہمارے دین نے ہمیں آپس کی مجلسوں میں باقی کی بات وہ امانت ہوا. جب تک وہ بندہ کہہ دے گا اجازت کر دے دے اس وقت تک مجلس میں کی ہوئی بات باہر نکالنی چاہیے. یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ جب آپ وائرل کرنے لگے تو میں نے اجازت دے دیا اس کو بھی اجازت کے وائرل نہ کیا جائے. بعض اوقات بندہ کسی اور حوالے سے بات کرتے ہوئے کوئی بات جاری کرتا ہے اپنے ساتھی کا بات جاری کرتا ہے ضروری ہے کہ وہ اس وجہ سے باہر بھی پہنچائے کریں وہ صرف مجلس کے دائرے کی حرکت ہوتے ہیں. لیکن آج کل ہمارا دور ایسا ہے بات ریکارڈ ہوتی ہے تو ریکارڈ کو آپ کریں بات آگے پھیلاوی اور آگے وائرل کرنی ضروری نہیں ہوا ہے. تو الگ الگ دوسری طرح صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پیارے سامنے پر جو ابتدائی لڑک پر مقدس کے عالم میں تھے اور ہمارے پیارے آپ کے حضور السلام اور اس کے آگے حضور السلام کا لڑک پر مقدس نوجوانی کے عالم سے پہلے کا دور مبارک اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پر نوجوانی کی عمر میں پیدا کرنے سے پہلے انتہائی پکا دوستی کا حصہ ان دونوں غریب بستیوں کا مقصد فرماتا ہے. اوپر تو سارے اور اکثر واقعے کی ایسا کسی طرح کیا ہے صدیق اکبر کے ساتھ جو قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں کیا یہ حدیث سے صحیح نہیں ہے. واقعی کے اسلام نے فرمایا اذا قالت الصلاۃ کوئی بھی جماعت موجود ہو اور نماز کا پڑھنا آ جائے عید اور علم آ جائے اور پہلے سے مقرر امام کھڑا ہو جو سب سے بڑا عالم ہوگا ہاں ہم کسی جگہ جاتے ہیں اور ہمارے اور
اپنا امام مقرر کیا ہوتا ہے، پھر سب سے پہلا حق مقرر امام کا ہوتا ہے، مقام امام صاحب. وہ اگر اجازت دے رہے کہ آل رسول علیہ السلام کی صاحب علم وصیات یہ ہمارے امام شریف تشریف لے آئے، فلاں عالم دین تشریف لے آئے، یہ ہمارے مذہب ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا احساس حاصل کر لیں تو بالکل امام صاحب کو اجازت دے سکتے ہیں. لیکن اگر امام صاحب اجازت کر دے تو جو مقرر امام ہوتا ہے حدیث کریمہ سے ہی ہمارے کو کہا ہے کہ ہم نے حاصل کیا اور فقہ کی کتابوں میں تحریر کروایا اور اسی پر تمام ہمارے کو کہا ہے کہ ساتھ البیت احد کو امامت ہے. جو مقرر امام ہوا کرتا ہے وہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار ہوا کرتا ہے. نماز کا وقت آ جائے جو کہ سب سے بڑی علمی حسن وہ ان کو امامت کرتا ہے. اسلام کو جو رہنمائی عطا فرماتے محمود اسلام کبھی بھی اس کی خلاف ورزی نہیں فرماتے. جو تعلیم جاری فرماتے وہ عمل کر کے دکھاتے. جب محمود اسلام کی مقدس تقریر بہت زیادہ شرف حاصل کرتے ہیں اور اسلام نے فیصلہ اٹھایا کہ ہم نماز اپنے مقدس اور فرمایا کہ پیارے آج کی کبھی نام کی مبارک امام صاحب کا تدرر ہو جانا چاہتے ہیں. ہمارے پیارے اسلام مختلفوں میں کون ہستی ہے معلوم ہے صاحب نے جان حضرت سیدنا عباس مختلف الاشمی وہ ہستی اس پہلے ساتھ پہ حضور سیدنا امیر المؤمنین مولانا مسلمین امام الاولیاء سیدنا مولانا مرتضی شیر خدا شاہ مشرق شاہ کرم اللہ تعالی مجھے الکریم وہ نورانی ذات مبارک کی وجہ کہ اس دور میں جس میں مرد حکام باجماعت نماز ادا کرتے تھے پیارے بچے باجماعت سمجھدار بچے باجماعت نماز ادا کرتے تھے. تمام قوانین اسلام جو پابندی کے دلوں میں ہوتی تھی ان پر بھی واجب تھا کہ جماعت نماز مسجد شریف میں جماعت کے ساتھ ادا کریں. مختلفات میں تو میرے آپ کے تمام ازواج رکاوات حضور سادات رضی اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کی عزت و غیرت محبوب کریم علیہ السلام کی مقدس رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جب تک عالم دنیا میں ظلم کر رہے رنجہ دارہ بازمان اور آپ کریم علیہ السلام کے رسالے چاروں پرانی مقدس صاحب ساتھیوں رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے ایک عالم دنیا سیدہ کوئی صاحب آپ نے بتایا سیدہ سلام اللہ علیہ وسلم اور وہ پنجگانہ نماز مسجد کے اندر علماء اہل تشیع تقریباً سارے متفق نظر آتے کہ اس کریم ہستی پر تو خواتین والے مخصوص ایام نہیں آیا کرتے تھے. علماء اہل تشیع یہی بار بار بنا کے کتابوں میں تعلیم کرتے سیدہ سلام اللہ علیہ کا مقدس معاملہ پرانے فرشتے کی طرح جنت کی روحوں کی طرح جیسے جنت میں حوروں کو اور خواتین جنتی کو کوئی پاس کے معاملات نہیں ہے تو حضور سیدہ سلام اللہ علیہ کے ایمانیہ علیہ رشتے کو فکر ہو کیونکہ اسے پھر ان کے اوپر عقیدے کے بھی علماء اہل تشیع کے قول نہیں آیا کرتے
تو اٹھی تو کوئی نماز بھی جماعت کے بغیر نہیں ہوتا، اسے پورا مہینہ بار جماعت نماز ادا ہوتا ہے۔ سلام اللہ تعالیٰ نبی کا برکت تھا بھائی، آگے مردوں کی صفحے، پیچھے پیارے مردوں کی صفحے، پیچھے خواتین اسلام کی صفحے، مردوں میں مہاجرین اور انصار کی اتنی بڑی عظیم ہستیاں، اور خواتین اسلام کے اندر اتنی عظیم ہستیاں، اب ان تمام ہستیوں کا تمام مقرر فرمایا جا رہا ہے۔ محمد ابن اسلامی امام کس ہستی کو حکم تھا جو سب سے زیادہ کے مغالب کرتے ہیں وہی امام کروائے گی، حکم جاری فرمایا گرو کا فکر بد اسلام کے ناس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام اس کا بعد میں اسلام ہے۔ 15 یا 17 بجے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے محبوب کریم علیہ السلام کے تمام پیارے آنے بیٹھے اور رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تمام پیارے سے آئے نام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو 15 سے پھر محبوب علیہ السلام کا سارے دستور حضرت صدیق کی بیعت ہوئی اور آپ نے اپنے وسیعت بھی سوال سال تک آپ ہی معلوم کرا حضرت صدیق اکبر سب سے بڑی علم والی ہستی ہے، انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد سب سے بڑی تقوی والی ہستی ہے۔ ہر خیر اللہ پاک نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کے بعد اس ہستی میں جگہ پکڑی ہے جس ہستی کو اللہ پاک کے حکم پر محبوب کریم علیہ السلام نے تمام پیاری اہمیت کے اظہار اور تمام پیارے سے ہمیں کام کا تمام مقرر حضرت صدیق اکبر اپنے رسالت سے 3 دن پہلے آپ نے مشورہ ہمارا ضرور کرتا جہاں تک رشتہ مستقل ہوئے تو غلط معلوم ہے پوری کے ساتھ جب چاہے ہمارے وہ آپ کو پیش کیے جا سکتے۔ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ کوئی صاحب رائے ایسا